عورت کہانی کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ میری شادی ایک ان پڑھ لڑکے سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا ہو، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے عمر سے شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر، میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی، یا اللہ یا تو عمر کو مار دے یا پھر اس سے میری جان چھڑوا دے۔ وہ جاہل سا، بولنے کا بھی نہیں پتا۔ میں ہر بات پہ عمر کو بے عزت کر دیتی، تنقید کرتی، عمر پہ غصہ کرتی، لیکن وہ مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ کر کے گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑا کر کے امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے عمر سے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی، لڑکا اچھا ہے، ایسا نہ کرو، بس وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، کبھی اس نے تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، گالی نہیں دی، لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے عمر کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر بیٹا، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی، جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں۔ میرے چاچا تایا سب موجود تھے وہاں۔ میں بولی مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اسی شرط پہ جاؤں گی میں عمر کے ساتھ۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چاچا بولے، ہاں عمر، دے سکتے ہو خرچہ 30,000۔ عمر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لی، بولا ٹھیک ہے، میں شہزادی کو ہر مہینے 30,000 دوں گا۔ میں نے دل میں کہا، دیکھنا جینا حرام کر دوں گی تمہارا۔ میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ عمر سے جب بھی پوچھا کیا کام کرتے ہو تو کہتا ہوں گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں نے پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ خیر، عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا، مجھے آئی فون لے کر دو۔ میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا، میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی کروں گا۔ میں کھانے میں کبھی مرچ ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشی کی طرح سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا تھا۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس سے، وہ اتنی محبت کرتا تھا۔ کچھ دن بعد میں اپنی ماں کے گھر گئی۔ وہاں اپنی ایک کزن کے ساتھ شاپنگ کرنے جا رہی تھی۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا، میں بے جان ہو گئی۔ وہ عمر جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، میں قبول ہی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، وہ عمر سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پر چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے سے شرابور، پاؤں میں ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے تھے۔ میں مر کیوں نہ گئی تھی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے چل، یہ سامان اٹھا کر دوسری بس کی چھت پر چڑھا۔ عمر رومال سے اپنا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا تو وہاں سائٹ پر ایک دکان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی اور تھکن تھی عمر میں، سارا دن وہاں درد سہنا اور پھر رات کو میری باتیں۔ وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی۔ میں بہت روئی، بہت زیادہ۔ ماں کو کہا جلدی سے مجھے گھر چھوڑاؤ۔ ماں بھی حیران تھی، آخر کیا ہوا میری بچی کو۔ میں نے انہیں کچھ نہ بتایا، بس گھر آ گئی۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا، میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھا لیتا تھا۔ مجھے سلام کیا، کہنے لگا، آج خیر تو ہے، تم تو اپنی امی کے گھر گئی تھی کچھ دنوں کے لیے۔ میں چپ رہی، پھر وہ کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا، شہزادی آج تو تم نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ گیا، کھانا کھانے لگا۔ میں عمر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔
عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں۔ میں کتنی اذیت دے رہی ہوں عمر کو۔ عمر پہ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے اور کہنے لگا، یہ لو 30,000 روپے۔ میں رونے لگی۔ عمر مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ عمر نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، بس مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگا، شہزادی بہت بھولی ہو تم، پاگل، تم بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی؟ میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ مجھے عمر پہ بہت پیار آ رہا تھا۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر اور نہ ہی گاڑی۔ اب مجھے دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ میری دنیا عمر بن چکا تھا۔ میں نے عمر کے ہاتھ دیکھے تو چھالے بنے ہوئے تھے۔ میں زور سے رونے لگی۔ عمر مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کا پیار چاہیے۔ میں کبھی آپ کو چھوڑنے کی بات نہیں کروں گی۔ مجھے نہیں چاہیے 30,000۔ عمر میرے لیے اپنی جاب سے فری ہو کر بس اسٹینڈ پر جاتے تھے اور وہاں مزدوری کرتے تھے۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں، جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی؟ بات بات پر جھگڑے اور تانے شروع کر دیتی ہیں۔ خدا کی قسم، ہم ایک سانس نہ لے سکیں اس ماحول میں جہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنے شوہر کماتا ہے اس میں خوش رہو، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم، مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے محل میں وہ سکون نہیں ملا جو سکون عمر کی آغوش میں آتا ہے، جو سکون عمر کا سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون عمر کی پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کریں گی۔ عمر اب میری زندگی ہے اور میں عمر کی شہزادی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔